إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون اللہ ذوالجلال کے تمام انسانوں پر بے شمار احسانات ہیں، اس کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ دنیاوی نعمتیں بھی بڑی بڑی ہیں اور آخرت کی نعمتیں بھی بڑی بڑی ہیں، اور سب سے بڑی نعمت کہ اللہ ذوالجلال نے ہمیں اسلام کی نعمت سے سرفراز کیا اور ہمیں امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں شامل ہونے کا شرف اور عظمت عطا کی، اور سب سے بڑی نعمت وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ جن کو رحمت بنا کر اور ایک عظیم تحفے کی شکل میں امت کی رہنمائی کے لیے اور ہر میدان میں شب و روز ہر چیز کی رہنمائی کے لیے ان کو خاتم النبیین رسول اللہ بنا کر بھیجا۔ اور تیسری سب سے بڑی نعمت وہ قرآن مجید ہے جو اللہ ذوالجلال کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اور انسانیت کی ہدایت کے لیے صرف اور صرف یہی وہ کتاب ہے جس کو پڑھ کر، سمجھ کر، سیکھ کر اور اس کی تفسیر اور بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی حدیث اور سنت مبارکہ، اس کو سامنے رکھ کر انسان اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ قرآن مجید وہ اللہ کی نعمت ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے۔ انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والا، میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق، میرا سچا معبود وہ کون ہے؟
اس قرآن مجید سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں آیا کس لیے ہے، اور اللہ ذوالجلال نے اس کو کس لیے یہ 40 سال 60 سال 70 سال کی زندگی کس لیے دی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے اللہ نے اس کو بھیجا ہے، ورنہ کھانے پینے کے لیے، اولاد اور بچے پیدا کرنے کے لیے تو اور بھی بہت ساری مخلوق تھی، اور انسان کو پھر اس طرح کا بنایا کہ اس میں نیکی اور خیر کا جذبہ بھی رکھ دیا اور نافرمانی کی طاقت اور قوت بھی رکھ دی۔ صرف خیر اور نیکی کا جذبہ ہی نہیں رکھا۔ اگر اللہ ذوالجلال کو انسانوں سے یہ مطلوب ہوتا کہ یہ نافرمانی کریں نہ، تو پھر فرشتوں کی مخلوق وہ بہت بڑی تھی اور ہر وقت اللہ ذوالجلال کی تسبیح، اس کی تحمید بیان کر رہی تھی، لیکن اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم اللہ کو پہچان کر اور اپنی خواہشات پر غلبہ پا کر اس طریقے پر زندگی گزاریں جو ہمیں قرآن مجید نے دیا اور سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ قرآن مجید کے ساتھ اور قرآن و سنت کو سیکھنے سکھانے کے ساتھ تعلق یہ ہر انسان کا فرض ہے۔ اللہ ذوالجلال نے سب سے پہلی وحی میں ہی یہی حکم دیا تھا، اقرأ، آپ پڑھو، اور پھر کہا اقرأ بسم ربک، اقرأ وربک الاکرم، پڑھو، وعلم الانسان ما لم يعلم، اور انسان کو اللہ ذوالجلال نے وہ کچھ سکھا دیا جس کا اس کو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو سب سے پہلے جو انسان پر فرض بنتا ہے وہ اللہ کی خالق اور مالک کی معرفت ہے، اس کی پہچان ہے، اور قرآن مجید اور سنت رسول سے بڑھ کر اللہ ذوالجلال کی پہچان ہمیں کہیں سے نہیں ملتی ہے۔ لوگوں نے بڑے بڑے وظیفوں کے ذریعے اور بڑے بڑے مکاشفات کے ذریعے، رہبانیت کے ذریعے اللہ ذوالجلال کو پہچاننے کی کوشش کی ہے، لیکن سب غلط راستے پر چلے اور اللہ تعالیٰ کو صحیح پہچاننے کا صرف ایک ہی ذریعہ رکھا، اور وہ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہدایت اور آپ کی سنت مبارکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو کیا سکھایا تھا اور ان کو کیا پڑھایا تھا کہ اللہ نے ان کو پوری دنیا میں سیادت خلافت کے لیے اور دنیا کو کیسے چلایا جاتا ہے، پوری دنیا پر اللہ کا نام غالب کرنے کے لیے اللہ ذوالجلال نے جو صحابہ کی ٹریننگ کی، جو ان کو تربیت دی، جو ان کو ڈگریاں دی، وہ کوئی اور ڈگری نہیں تھی۔ ان کو قرآن پڑھایا اور اپنی حدیث اور اپنی سنت ان کو سکھائی، یعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن اور سنت سکھایا، اور یہی سیکھ کر وہ پوری دنیا کے رہنما بنے
آج اگر ہم ادھر پاکستان اور ہندوستان تک اللہ کی توفیق سے لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے رہے ہیں، تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محنتیں اور ان کی قربانیاں تھیں کہ وہ اسلام اور وحی جو مکہ اور مدینہ میں نازل ہوتی رہی، آج ہر مسجد سے اور مسلمانوں کے ہر گھر سے اس کی آواز نکل رہی ہے، اور اللہ نے اپنا یہ نور پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا ہے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انسان کا مرتبہ اور انسان کا مقام اللہ ذوالجلال کے ہاں وہ کس چیز سے بنتا ہے؟ وہ جتنا انسان کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ ہوگا، اس کا علم اور عمل جتنا کسی انسان کے پاس ہوگا اتنا ہی وہ سب سے اونچا اور سب سے اعلیٰ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، کہ آپ یہ اعلان کریں کہ اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت جو اللہ نے قرآن بھیجا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے، اس پر ہمیں دلی خوشی اور یقین ہونا چاہیے۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، پوری دنیا کی دولت ایک طرف ہو اور قرآن مجید کی صرف ایک سورت، ایک آیت وہ ایک طرف ہو، تو پوری دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے قرآن مجید کی ایک آیت اور ایک سورت کے مقابلے میں۔ اس لیے کسی بھی انسان کی بہتری کا معیار نہ تو دولت ہے، نہ زمین ہے، اور نہ کوئی منصب ہے کہ اس کے پاس عہدہ کون سا ہے، اس کے پاس مال کتنا ہے، اس کے پاس سرداری کتنی ہے۔ کسی بھی انسان کی بہتری کا اور اس کے اچھا ہونے کا معیار وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ شاید ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی وزیر آتا ہے، کوئی بڑا آدمی دولت والا آتا ہے اور کوئی منصب والا آتا ہے، اس کے آگے پیچھے پروٹوکول کی گاڑیاں ہوتی ہیں، پولیس ہوتی ہے، اور ہم دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا خوش قسمت ہے، بڑا اونچا آدمی ہے، اور اس کے آگے پیچھے ہوٹر بج رہا ہے، گاڑیاں اس کے آگے پیچھے ہیں، پولیس ہے، یہ کوئی بڑی شے ہے اور کوئی بڑی بلا۔ لیکن ممکن ہے کہ یہ شخص جانوروں سے بدتر ہو، اس کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں دیکھیں گے تو شاید ایک چیونٹی سے بھی بڑی نہ ہو اور ایک کتے سے بڑی نہ ہو، جانوروں سے بڑی نہ ہو۔ کیوں؟ قارون کے پاس کتنے خزانے تھے، اور وہ جب نکلتا تھا تو اس کا کتنا پروٹوکول ہوتا تھا، کتنی سواریاں، کتنے لوگ اس کی حفاظت کے لیے، اور کتنے خزانے جن کی چابیاں وہ انسان نہیں اٹھا سکتے تھے، اس کے خزانوں کی چابیاں بھی اونٹ اٹھاتے تھے، اونٹ اٹھاتے تھے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا آدمی ہے تو کچھ
नासमझ लोगों ने, जिनको सिर्फ इन आँखों से दुनिया नजर आती है, उनको अल्लाह की मारिफत नहीं, उनको जन्नत नजर नहीं आती, उनको आखरत के मनाजिर, उनका इल्म नहीं होता, उन्होंने देखकर यही कहा व इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। ये तो बड़ी किस्मत वाला है भाई। बाज़ लोग इस दौर में भी इस मुगालते में रह जाते हैं कि फ़लाँ आदमी के पास दौलत बड़ी है, ज़मीनें बड़ी हैं, गाड़ियाँ बड़ी हैं, ओहदा बड़ा है, तो शायद अल्लाह भी इसके ऊपर खुश हो, अल्लाह के यहाँ भी इसका बड़ा मनसब होगा, तो फिर फ़िरऔन तो बड़ा खुशकिस्मत होगा ना। फ़िरऔन वो तो बड़ा खुशकिस्मत होगा जो अपनी दौलत को, अपनी हुक्मरानी को देखकर वो ये कह बैठा था कि मैं सबसे बड़ा रब हूँ, और कौन है? फिर सबसे बड़ा खुशकिस्मत तो कारून को होना चाहिए था कि दुनिया की दौलत और दुनिया के ख़जाने उनके पास पड़े। लेकिन अल्लाह जुल जलाल ने जिनको ईमान की आंखें दी थी, ईमान की बसीरत दी थी, आखरत की पहचान दी थी और इल्म दिया था, ये चीज़ें इल्म से हासिल होती हैं, जानने और सीखने से हासिल होती हैं। वो कहने लगे दूसरे लोगों को, जिन्होंने कहा या लैता लना मिस्ला मा ऊतिया कारून इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, काश कि हमारे पास भी ये दौलत और ये ख़जाने और ये प्रोटोकॉल हो जो कारून के पास है। ये तो बड़ा खुश नसीब है, बड़े नसीब वाला है। ये किन्होंने कहा? जिनकी शायद देखने वाली आंखें तो थीं लेकिन बसीरत नहीं थी, उनको पहचान नहीं थी, जाहिल थे, दुनिया के धोखे में पड़े हुए थे। और जिनको अल्लाह ने इल्म दिया था वो कहने लगे वैलकुम, और तुम्हें हिलाकत हो, तुम्हारी क्या सोच है? तुम्हारी क्या सोच है कि दुनिया की दौलत को देखकर तुम इंसान का तज़किया करते हो कि ये किस्मत वाला है और ये बड़े नसीब वाला है, और तमन्ना करते हो कि मुझे ये मिले। वैलकुम, हिलाकत हो तुम्हें। और फिर अल्लाह ने उन सब को दिखाया कि उस कारून को जितने खजाने और महल्लात थे वो उसके सर पे रखे और ज़मीन में धंसा दिया, और क़यामत तक वो ज़मीन में धंसता चला जाएगा। और अगले दिन लोगों ने देखा कि ना उसका कोई महल नज़र आ रहा है, ना उसकी कोई सवारी नज़र आ रही है, ऐसे था कि जहाँ कल कोई बसने वाला इंसान ही नहीं। इसलिए ये कोई मेयार नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। अगर तुम ये देखना चाहते हो कि हम में सबसे बेहतर कौन है, सबसे अच्छा अल्लाह के यहाँ कौन है, और सबसे ज़्यादा अल्लाह जुल जलाल के यहाँ प्रोटोकॉल किसका ज़्यादा है, तो आपने एक ही मेयार करार दिया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखता है और इसको आगे सिखाता है। कुरान का कारी और कुरान का आलिम, इसको पढ़ने पढ़ाने वाला, ये इस कायनात में सबसे बेहतर है। और यही लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वारिस हैं। अगर आप ये समझना हो कि इन लोगों का क्या है, ये तो इसी तरह बाज़ारों में फिरते हैं, पैदल ही फिरते हैं, गाड़ी भी नहीं है और कोई दौलत भी नहीं है, तो फिर अगर इनका प्रोटोकॉल और इनकी अज़मत को देखना हो तो फिर
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک کو صرف ذہن میں رکھ لیں، صرف اس حدیث کو، کہ جو شخص قرآن مجید اور حدیث رسول کو سیکھتا سکھاتا ہے، دین کا عالم ہے اور دین کا طالب ہے، قرآن اور سنت کو پڑھتا پڑھاتا ہے، تو سب سے پہلے تو زمین و آسمان اور ہمارے خالق اور مالک اللہ ذوالجلال عرش پر مقرب فرشتوں کے پاس اس کا نام لے کر اس کی تعریف کرتے ہیں، نام لے کر اس کی تعریف کرتے ہیں، اور پھر زمین و آسمان کے سارے فرشتے، یہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ اللہ اکبر، سارے فرشتے جو ساتوں آسمانوں کے ہیں اور ساتوں زمینوں کے ہیں، یہ سارے فرشتے قرآن کے قاری، عالم اور اس کو پڑھنے پڑھانے کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اس سے بڑا کوئی اس کائنات میں پروٹوکول ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب معراج کی رات آسمانوں پہ گیا تو فرشتوں کی تعداد دیکھیے کہ ساتویں آسمان پر اللہ کا گھر، جس طرح یہاں زمین پر بیت اللہ ہے مکہ میں، تو بیت المعمور اس کا نام ہے، وہ فرشتوں کی عبادت گاہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ صرف فرشتے کو اس گھر میں اللہ کی عبادت اور سجدے کا وقت ملتا ہے، اور پھر پوری زندگی بیت المعمور میں جا کر اللہ کی عبادت کا اس کو وقت نہیں ملتا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے آسمانوں کو دیکھا، آسمان پر کوئی جگہ ایسی نہیں تھی، ایک بالشت بھی، موضع شبرن، آسمان زمین سے کہیں بڑے ہیں، کسی آسمان پر ایک بالشت کے برابر بھی جگہ خالی نہیں تھی، ہر جگہ پر دیکھا کہ اللہ کے فرشتے سجدے میں پڑھ کر اللہ کی تسبیح اور تحمید بول رہے۔ اتنی تعداد ہے فرشتوں کی، اور یہ سارے فرشتے زمین و آسمان کے قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور بخشش ان کے لیے اللہ سے مانگتے رہتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، سمندر میں کتنی مچھلیاں ہوں گی، اور اللہ کی زمین خشکی پر کتنی چیونٹیاں اور کتنے ذرات اور کتنے پرندے اور کتنے کیڑے مکوڑے ہوں گے، ان سب کی زبان پر اللہ ذوالجلال نے اپنی تسبیح اور تحمید جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ اس ساری مخلوق کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والے کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہیں۔ کیا اس دنیا میں اس سے بڑا کوئی پروٹوکول ہے؟ اور جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا خوش نصیب ہے، تو ساری مخلوق اور اللہ کے فرشتے اور خود اللہ ذوالجلال اس کے اوپر لعنتیں برسا رہے ہوں اور اس پر پھٹکار دے رہے ہوں کہ یہ نہ اللہ کو پہچانتا ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہے، اور یہ جانوروں سے بدتر ہے۔ جانوروں کو اپنی ڈیوٹی کا پتہ ہے کہ ہم نے چارہ کھا کر دودھ دینا ہے، جانوروں کو پتہ ہے، اور وہ دیتے بھی ہیں۔ آپ لوگ چارہ ڈالتے ہیں اور ان سے دودھ لیتے ہیں، صبح شام لیتے ہیں۔ سورج اور چاند آج تک اللہ کی ایسی بندگی میں ہے کہ آدھے منٹ کے لیے بھی وہ چڑھنے اور غروب ہونے میں اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اور سورج کسی شخص کے لیے نہیں رکا،
سوائے یوشع بن نون کے لیے اللہ ذوالجلال نے حکم دیا تھا کہ سورج غروب ہونے میں دیر کرے، اور وہ بھی اللہ کے حکم سے اس نے دیر کی کہ غروب نہ ہو، اور دنیا میں کوئی نہیں۔ اور میں اگر یہ بات بھی آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچی مسجد میں، مسجد نبوی تھی، کچی مسجد جس کی چھت کھجور کے پتوں کی تھی اور اس کی دیواریں وہ پتھر اور کچی اینٹوں کی تھی، اور جس کا فرش وہ ریت اور بجری کا تھا، اس میں جو لوگ تیار کیے ان کو ایسی ایسی ڈگریاں پڑھائیں کہ پھر صرف عرب نہیں، صرف شام نہیں، صرف ایران نہیں، بلکہ مصر بھی اور مغرب بھی، پوری دنیا کے 3 حصوں پر انہوں نے اللہ کا نور پھیلایا، امن اور سلامتی کو قائم کیا، لا الہ الا اللہ کا جھنڈا لہرایا۔ اور ان کی راتیں کیسی گزرتی تھیں، ان کے دن کیسے گزرتے تھے، ان کا کاروبار کیسا تھا، ان کی نمازیں کیسی تھیں، اور وہ اللہ کی عبادت کیسی کرتے تھے۔ ایسے لوگ تیار کیے کہ جنہوں نے اس سرزمین پر سب سے بہترین امن اور سلامتی کی مثالی حکومت قائم کر کے دکھائی۔ ہمارا جو وزیر خزانہ آتا ہے وہ کہاں سے ڈگریاں لے کر آتا ہے؟ اور جو عمر بن خطاب کے وزیر خزانہ تھے، جو عثمان غنی کے وزیر خزانہ تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کے وزیر خزانہ تھے، اور سیدنا امیر معاویہ کا دور جس میں 64 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت تھی، ان کا وزیر خزانہ کہاں سے ڈگری لے کر آتا تھا؟ ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی سوائے اس کے کہ انہوں نے قرآن پڑھا ہوتا تھا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہوتی۔ ہمارے ملک کا بیڑا غرق اس وجہ سے ہی ہو رہا ہے اور ہوا ہے آج تک کہ ہم نے وزیر خزانہ باہر سے ڈھونڈے، ہم نے کالج اور یونیورسٹیوں اور انگلش پڑھے ہوئے وزیر اعظم وہ ڈھونڈے، صدر ڈھونڈے، اور آج تک سوائے اللہ کرے شاید اللہ نے کوئی بہتری کا ارادہ کیا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا آرمی چیف ہے جو قرآن کا حافظ ہے۔ اسلامی حکومت اور اسلامی خلافت جنہوں نے قائم کی، ان کے پاس قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی ڈگری نہیں تھی، کوئی سند نہیں تھی، انہوں نے کچھ نہیں پڑھا تھا، قرآن سیکھا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی حدیث سیکھی تھی۔ اور پھر وہ کیا کرتے تھے؟ وہ مسجد کے خطیب بھی تھے، مسجد کے امام بھی تھے، جنازے بھی وہ پڑھایا کرتے تھے، اور حکمرانی بھی وہی کرتے تھے۔ آپ ذرا غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو خود اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اس کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین ہستی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری دنیا کو ایک طرف رکھیں اور ایک پلڑے میں رکھ دیں، سارے انسانوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رکھیں، تو معیار
وزن اور مرتبہ ساری کائنات اور انسانوں کے مقابلے میں کس کا زیادہ ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ اور آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ جمعہ بھی پڑھائیں۔ جمعہ کون پڑھاتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے۔ نمازیں کون پڑھاتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے۔ مسجد کو بناتا اور مسجد کی صفائی کون کرتا تھا؟ اپنے ہاتھوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اور جو بھی مدینے میں مسلمان فوت ہو جاتا تھا اس کا جنازہ کون پڑھاتا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے۔ اگر جمعہ پڑھانا اور نماز پڑھانا، مسجد کی صفائی کرنا اور جنازے پڑھانا یہ حقیر کام ہوتا، کیا ہوتا؟ حقیر کام ہوتا، ادنا کام ہوتا اور کم مرتبہ حقیر لوگوں کا کام ہوتا، تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ذوالجلال یہ کام نہ کرواتا۔ آپ کے بعد ابو بکر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لوگوں کی سیادت اور قیادت بھی کرتے تھے، راتوں کو جاگ کر اور بوڑھی خواتین کو تلاش کر کر کے ان کے گھر کا کام بھی کرتے تھے، اور ساتھ جمعہ بھی پڑھاتے تھے، اور نماز پڑھانا ان کی ذمہ داری تھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ مسجد کو صاف کرنا وہ شرف سمجھتے تھے، اور مدینے میں ہر فوت ہونے والے کی نماز جنازہ کون پڑھاتے تھے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھاتے تھے۔ عمر بن خطاب کا نام دنیا سن کر اس وقت دنیا کفر کانپتی ہے کہ عمر بن خطاب کون تھا؟ اچھا، انہوں نے کیا پڑھا تھا؟ انہوں نے کہاں سے ڈگری لی تھی؟ ان کے پاس کون سی سند تھی؟ اور اگر کوئی شخص بھی یورپ میں، برطانیہ میں آج بھی جاتا ہے تو آج بھی سب سے زیادہ ان کے فلاحی قوانین کے اندر ان کو اپنے لیے نمونہ ملا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام عمر بن خطاب کے قوانین اور ان کی حکومت کی مثالیں ملیں کہ جی عمر بن خطاب کیسے حکومت کرتے تھے، عمر بن خطاب کیسے حکومت کرتے تھے، اور ان کی ذمہ داری کیا تھی؟ ان کی ذمہ داری بھی جمعہ پڑھانا تھا، نمازیں پڑھانا تھا۔ آپ کے اوپر جب فجر کی نماز کے وقت حملہ کیا گیا ہے تو آپ کہاں تھے؟ کیوں جی؟ محراب میں تھے، فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے تھے۔ دنیا ان سے ان کا نام سن کر کانپتی، اور ذمہ داری کیا ہے ان کی؟ کہ وہ نمازیں بھی پڑھائیں اور مسجد کو بھی سنبھال لیں اور جنازے بھی پڑھائیں۔ آج وہ حضرات جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن سنت سیکھنے والے یہ بھی کوئی مولوی طبقہ اور یہ عالم طبقہ، اس کی کیا حیثیت؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ علم تو پی ایچ ڈی کی ڈگریاں ہیں، علم تو امریکہ سے ملتا ہے، لندن سے ملتا ہے۔ ہاں صحیح بات ہے کہ جو علم دنیا کی ضروریات کے لیے ہو اس میں وہ لوگ ہم سے ترقی کر گئے، لیکن جو دین، اللہ کی پہچان اور انسان کو انسان بنانے کا علم ہے وہ قرآن اور سنت کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ تو علم کی سب سے بڑی ڈگری اور امت کی قیادت اور سیادت کی سب سے بڑی ڈگری
وہ کون سی ہے؟ وہ قرآن مجید ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور ہمیں شرم آتی ہے کہ جب ہم انگریزوں کی، کافروں کی مثالیں بیان کرتے ہیں، حقیقت ہے کہ شرم آتی ہے کہ یہ تعلیم تو ہماری تھی، یہ اخلاق تو ہمارا تھا، اور یہ اصول اور ضابطے تو ہمیں قرآن نے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے۔ آج کافروں نے ان کو اختیار کر کے وہ ہمارے حکمران بھی بن گئے، بلکہ اللہ نے ان کو بنا دیا ہمیں سزا دینے کے لیے کہ جو شخص بھی اخلاقیات کو چھوڑ دیتا ہے اور ظالم بن جاتا ہے، اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے، اللہ ذوالجلال اس کو دنیا میں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا ہے۔ اب یہ بڑی عجیب بات نہیں کہ اللہ کو ہم ماننے والے، قرآن کو ہم ماننے والے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہم لانے والے، ان کی عظمت اور ان کی رفعت کے ترانے اور قربانیاں ہم دینے والے، اور اللہ ذوالجلال ہمیں محتاج بنا کر، منگتے بنا کر اور مغلوب کر کے، ذلیل کر کے کافروں کو ہمارے اوپر مسلط کر دے اور ان کو ہمارا حکمران بنا دے۔ کیا اس سے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ اللہ ذوالجلال ہم سے روٹھے ہوئے ہیں، وہ ہم سے ناراض ہیں کہ ہم نے اس کی دی ہوئی تعلیم کو حاصل نہیں کیا، اس کی دی ہوئے علم کو، قرآن اور سنت کو حاصل کرنے کی بجائے ہم کافروں کے علوم کے پیچھے پڑ گئے اور ان کو زندگی کا مقصد بنا لی۔ دیکھیے، ایک ہے زندگی کا مقصد اور ایک ہے زندگی کی ضرورت۔ کوئی ڈاکٹر بنے، کوئی انجینئر بنے، کوئی باہر سے سیکھ کر آئے، یہ صرف ایک ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے، لیکن زندگی کا مقصد اگر مل سکتا ہے انسان کو تو وہ قرآن اور حدیث کے علاوہ کہیں سے نہیں ملتا ہے۔ اور دنیا میں سب سے اعلیٰ علم اور سب سے اعلیٰ ڈگری وہ قرآن کی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہے۔ مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی کہ ہمارے مرکز میں پڑھنے والے ایک طالب علم جب پچھلے 3-4 مہینے پہلے پبلک سروس کمیشن میں انٹرویو ہو رہے تھے پروفیسر اور ماسٹر بھرتی کرنے کے لیے، ٹیچر بھرتی کرنے کے لیے، تو کمیٹی کے چیئرمین نے پوچھا کہ بیٹا آپ کے پاس سب سے بڑی ڈگری اور سب سے بڑی سند کون سی ہے؟ اب ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں جی مڈل ہے، اس کے بعد پھر اس سے اعلیٰ کیا ہے؟ میٹرک ہے، میٹرک سے اوپر جائیں تو کیا ہے؟ ایف اے ہے اور بی اے ہے، پھر اس سے اعلیٰ ڈگری ایم اے ہے، اس سے پھر اعلیٰ ڈگری ایم فل ہے، اور اس سے بھی پھر اعلیٰ ڈگری پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہیں ڈگریاں، یہ ہے اس بندے کی صلاحیت اور علم اور اس کی پہچان کہ اس کو ہم نے ٹیچر بھرتی کرنا ہے، اس کو فلاں محکمے میں سب سے اونچا افسر لگانا ہے، اور دیکھتے ہم کیا ہیں کہ اس نے پی ایچ ڈی کی ہے، اس نے باہر سے سند لی ہے، اس کے پاس لندن کی ڈگری ہے، یہ جرمن یونیورسٹی سے اس نے پی ایچ ڈی کی ہے، جیسے علامہ اقبال نے کیا تھا فلسفے میں۔ ہم یہ ڈگریاں ڈھونڈتے ہیں، اور ماشاءاللہ پھر جو ہمارے افسر ہیں جو بنے ہیں یہی ڈگریوں کی بنیاد پر، انہوں نے کیا گل کھلایا؟ کوئی محکمہ مجھے بتائیے جس سے آپ کو واسطہ پڑتا ہو اور آپ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ پولیس ہے، افسر شاہی ہے، فوج ہے، خزانہ ہے، بیوروکریسی ہے،
کہ آپ کو اس محکمے سے واسطہ پڑے اور آپ کا کام اتنی آسانی سے گھر بیٹھے ہو جائے کہ آپ اس افسر کے لیے دعائیں کریں، اور ان افسروں کی ڈگریاں دیکھ کر ہم نے ان کو بھرتی کیا تھا، لیکن یہ ڈگریاں ان کو، مسلمان تو بہت اونچا معیار ہے، ان کو انسان بھی نہ بنا سکے۔ آج جس کو دیکھتے ہیں کہ بھئی اس نے کیا 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 ہے، خواہ وہ جج ہوں، کتنا مقدس اور کتنا بڑا عہدہ ہے عدلیہ کا، کہ جس کے حکم پر بندے کو پھانسی دی جاتی ہے، اس کی زندگی ختم کی جاتی ہے، اور جس کے حکم پر بندے کو چھوڑا جاتا ہے، اور ان کے پاس کتنی ڈگریاں ہوں گی، کتنی ڈگریاں ہوں گی ان کے پاس، اور کتنی اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں ہوں گی، لیکن ان کے پاس نہ قرآن مجید کے حفظ کی ڈگری ہے اور نہ صحیح بخاری کو پڑھنے کی ڈگری۔ اس لیے یہ لوگ جانوروں سے بدتر ہیں، جیسے ان کی اب ویڈیو آ رہی ہیں، اور ان کی خبریں خواہ سیاستدان ہوں، بیوروکریٹ ہوں، جج ہوں، پولیس کے آفیسر ہوں، جون سے ہوں، تو آپ لوگ بھی سن کر حیران ہوتے ہیں کہ یہ انسان اگر کوئی ڈگری انسان کو انسان بناتی ہے اور مسلمان کو اعلیٰ درجے پہ لے کر جاتی ہے، تو وہ قرآن ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کمیٹی کے سربراہ نے پوچھا کہ بیٹا آپ کے پاس سب سے اونچی ڈگری کون سی ہے؟ سب سے اونچی ڈگری؟ تو وہ ہمارے شاگرد نے، اللہ نے ذہن میں ڈال دیا، ہمیں بھی بڑی خوشی ہے، آپ بھی یہ سبق یاد کریں، آپ پڑھائیں بچوں کو، اسکول پڑھائیں ان کو، آپ کالج پڑھائیں، سارا کچھ پڑھائیں، لیکن پہلے قرآن اور حدیث پڑھائیں۔ آپ ان کو ڈاکٹر انجینئر بنائیں، لیکن پہلے اس کو قرآن کا حافظ بنائیں، اس کو حدیث کا حافظ بنائیں، اس سے وہ انسان بنے گا۔ تو اس ہمارے بیٹے نے کہا کہ جی اس نے حفظ کی سند نکالی، اس کے پاس ایم فل کی ڈگری بھی تھی، ایم اے کے بعد ایم فل کی ڈگری بھی تھی، وہ اس نے سب سے اوپر رکھ دی۔ اس نے کہا جی میرے پاس تو سب سے بڑی ڈگری قرآن مجید کے حفظ کی سند ہے، اور میں نے تجوید پڑھی ہے، قرآن مجھے آتا ہے۔ وہ کمیٹی کا جو چیئرمین تھا، پبلک سروس نے جو مقرر کی تھی، وہ رونے لگ گئے، کہنے لگا بیٹا ہم تو ساری زندگی یہ سمجھتے رہے کہ یہ ڈگریاں جو کالج اور یونیورسٹیوں سے ملتی ہیں اور کافروں سے ملتی ہیں وہ سب سے اعلیٰ ڈگری ہے، اور آج تو نے ہمارے مردہ دل کو زندہ کیا اور اندھیر دل میں روشنی کی کرن پیدا کر دی کہ سب سے اعلیٰ ڈگری تو اس علم کی ہے جو اللہ نے آسمان سے اتارا اور محمد الرسول اللہ نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے اعلیٰ ڈگری تو یہ۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جس کے پاس سب سے اعلیٰ علم ہوگا وہ سب سے اعلیٰ ہوگا، اور جس کے پاس قرآن اور سنت کا علم ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اگر آپ اس کو اعلیٰ نہیں سمجھتے تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھا؟ وہ سب سے اعلیٰ کیوں تھے؟ اس لیے کہ اللہ نے ان پر قرآن اتارا اور اپنی حدیث سنت اتاری، اور پھر آپ کے بعد جو علماء ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، قرآن اور حدیث کو سیکھنے سکھانے والے، سب سے اعلیٰ وہ ہیں، اس لیے کہ انہوں نے نبوت تو ختم ہو گئی، علم نبوت کو اگر حاصل کیا ہے، وحی کو حاصل کیا ہے، تو پھر قرآن نے حاصل کیا ہے،
اور علماء نے حاصل کر کے آپ لوگوں کو یہ دین کا علم سکھا رہے ہیں۔ کیا کسی شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایک عالم دین کو حقیر سمجھے اور کہے جی یہ تو مسجد کا مولوی ہے، نماز بھی اس کے پیچھے پڑھیں اور دین اس سے سیکھیں؟ میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، اگر یہ منبر اور محراب نہ ہوتے اور یہاں سے آپ کو توحید اور سنت سکھانے والی آواز نہ نکلتی، ہم کہاں ہوتے؟ ہم کہاں ہوتے؟ گرجوں میں ہوتے، مندروں میں ہوتے، یا عیسائیوں کے عبادت خانے میں ہم گھڑیال بجا رہے ہوتے؟ ہم کہاں ہوتے؟ یہ جو اللہ کی پہچان آپ کو دی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے یہ کہانیاں اور واقعات اور سنت آپ کو سکھائی، آپ کو نماز کا طریقہ سکھایا اور آپ کو کلمہ سکھایا جو سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے، یہ کہاں سے سیکھا؟ یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب تک اس زمین پر قال اللہ اور قال الرسول کی آواز موجود ہے، اللہ عز و جلال قیامت برپا نہیں کریں گے، قیامت نہیں آئے گی۔ لوگ کتنی اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہیں، بغاوت کرتے رہیں، لیکن قیامت نہیں آئے گی جب تک ایک شخص بھی قرآن کی تلاوت کرنے والا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا ایک شخص بھی موجود ہے، اتنی دیر تک قیامت نہیں آئے گی۔ تو یہ دین کے عالم اور دین کے مدارس یہ تو پوری دنیا کے محسن ہیں کہ جب تک یہ قائم ہیں قیامت نہیں آئے گی، اور جب مساجد اور مدارس اور اس میں پڑھنے پڑھانے والوں کی آواز ختم ہو گئی تو اللہ عز و جلال پھر قیامت برپا کر کے پوری دنیا اور ساتوں آسمانوں کو تہس نہس کر دیں۔ آپ نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہوگی، آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ جب تک اس زمین پر اللہ کی توحید موجود ہے اور اسلام کے کلمات موجود ہیں، اتنی دیر تک قیامت نہیں آئے گی۔ اور یہ کہاں سے آپ کو تعلیم ملتی ہے؟ اگر جنازہ پڑھانا یہ حقیر اور چھوٹا کام ہوتا تو نہ محمد الرسول اللہ پڑھاتے صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ ابو بکر پڑھاتے، اور نہ عمر بن خطاب پڑھاتے، نہ عثمان غنی پڑھاتے، نہ حضرت علی پڑھاتے، نہ امیر معاویہ پڑھاتے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اگر مسجد کی صفائی یہ چھوٹا کام ہوتا اور حقیر کام ہوتا تو اللہ عز و جلال اپنے جلیل القدر پیغمبروں کو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل کو یہ نہ کہتے کہ میرا گھر تو بنا دیا ہے، اب اس میں جھاڑو بھی تو آپ نے دینا ہے۔ ان طہر بیتی للطائفین، کیا مسجد کی صفائی کرنا یہ حقیر کام ہے؟ ہم نے کبھی ہاتھ لگایا؟ پہلے جب ہم یہاں تھے، اب تو مجھے نہیں پتا کہ یہاں کیا صورتحال ہے، شہروں کا مجھے پتا ہے، شہروں کا پتا ہے کہ یہاں کوئی الگ خادم مقرر نہیں ہوتا تھا، لوگ خود صفائی کرتے تھے، یا بچوں سے۔ ہمارے مولوی عبداللہ صاحب اللہ ان کی قبر منور کرے، آپ لوگوں کو تو یاد ہے کہ بھول گئے اپنے محسنین کو، اور آپ کو جس نے نورانی قاعدہ پڑھایا، جس نے آپ کو قرآن پڑھایا، جس نے آپ کو پہلا پارہ پڑھایا، جس نے آپ کو نماز سکھائی، اللہ کے سامنے جھکنا سکھایا، اور غیر اللہ کو چھوڑ کر
اللہ کے در پہ آپ کو لا کر کھڑا کیا، کبھی ان کے لیے دعائیں بھی کر دیا کرو اور کلمہ خیر بھی کہہ دیا کرو۔ مولانا عبداللہ صاحب تھے، شاہ صاحب تھے، گڑھیالے میں سید محمد شریف صاحب گڑھیالوی تھے، سید اسماعیل مشہدی تھے، سید عبد الرحمن شاہ صاحب تھے، اور سید سعید احمد شاہ صاحب تھے۔ ان لوگوں نے اس علاقے میں اللہ کا نور پھیلایا اور قرآن اور سنت کا علم اس کو رواج دیا ان ممبروں سے۔ تو کیا یہ ہمارے دعاؤں کے اور ہمارے احترام اور ہماری تعظیم کے حقدار نہیں؟ کیا ان سے بڑے لوگ آپ کو لائیں؟ ان سے کوئی بڑے لوگ لائیں؟ اللہ نے قرآن میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے کہا میرا گھر بناؤ، اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ گھر بنایا ہے، اب اس کی صفائی کس نے کرنی؟ اللہ کے خلیل ہیں اور اللہ کہہ رہے ہیں تم خود کرو۔ بھئی یہ کہہ دیتے کروا دو، کسی کو حکم دے کر کروا لو صفائی۔ اگر مسجد کی صفائی چھوٹا کام ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے دیواروں پہ لوگوں کا تھوکا ہوا اپنے ہاتھ سے صاف کر کے مسجد کی صفائی کر کے ہمیں امت کو سکھایا ہے کہ تمہارا مستقبل اگر روشن اور اچھا بن سکتا ہے وہ مسجد کے ساتھ وابستہ ہے۔ مسجد میں خطبہ، مسجد کی امامت، مسجد کی صفائی، لوگوں کے جنازے۔ جو یہ استطاعت رکھتا ہے وہ امت کی قیادت اور لوگوں کی آخرت کی فکر بھی زیادہ رکھتا ہے۔ میں پچھلے مہینے مجھے برطانیہ جانے کا موقع ملا، تو رات میں دیر سے آیا اپنے بیٹے کے پاس، تو میں نے پوچھا کہ بچے جاگ رہے ہیں کہ سو گئے؟ تو مجھے کہنے لگے کہ جی ابو جی آپ نا آہستہ بول رہے۔ میں 10 بجے کے بعد آیا تھا، آہستہ بول رہے۔ میں نے کہا خیر۔ بعد میں جب بیٹھا تو کہنے لگے یہ مانچسٹر شہر کی بات ہے اور پورے برطانیہ میں یہ قانون ہے۔ کہنے لگے کہ رات کے 10 بجے کے بعد اپنے گھر میں بھی اونچی آواز سے بولنے کی اجازت نہیں ہے تاکہ پڑوسی پریشان نہ ہوں، یہ سونے کا آرام کا وقت ہے۔ کوئی اپنے گھر میں بھی اونچی آواز سے بول نہیں سکتا، کوئی بولے گا اسی وقت وہ فون کر کے پولیس کو بلائیں گے کہ یہ ہمیں ڈسٹرب کر رہے ہیں، ہمیں پریشان کر رہے ہیں۔ یہ انہوں نے کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ اور ہمارے ماشاءاللہ کسی محلے میں شادی ہو، کسی گھر میں، اور وہ کنجر خانہ ہوتا ہے کہ پورا گاؤں اور پورا محلہ اور شہر میں چونکہ گھر قریب قریب ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، کوئی سو نہیں سکتا، کوئی پڑھ نہیں سکتا، کوئی مریض آرام نہیں کر سکتا، یہ مسلمانوں کی شادی۔ یہ تعلیم اعلیٰ تعلیم تھی جو اللہ نے ہمیں دی تھی محمد الرسول اللہ کے ذریعے۔ آج پوری دنیا کافر ملکوں میں بھاگ رہی ہے اور پاکستان سے نکل رہی ہے، کس لیے؟ کس لیے نکل رہی ہے؟ کہ کیا ہمارے پاس پی ایچ ڈی نہیں ہوتی؟ ہمارے پاس یونیورسٹیاں نہیں؟ ہمارے پاس کالج نہیں؟ ہمارے پاس ایم اے انگلش نہیں کرواتی؟ سارے کالج یونیورسٹیاں یہاں موجود ہیں، تو ہمارے طالب علم یہ باہر کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کچھ معیار ہے، اور ہمارے بددیانت، خائن اور اللہ کے بھی باغی اور انسانیت کے باغی اور بدترین حکمران ہر جگہ پر موجود ہیں کہ جو کسی نظام کو چلنے نہیں دیتے۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ یہ سمجھ لے کہ سب سے بہترین علم وہ قرآن سیکھنا ہے اور قرآن کو سکھانا ہے،
اور اپنے بچوں کو اس کے اوپر لگانا ہے، قرآن حفظ کرواؤ۔ اگر اللہ نے ہمیں قرآن کا حافظ آرمی چیف دیا ہے، تو اگر وزیر اعظم بھی قرآن کا حافظ ہوتا اور حدیث کا حافظ ہوتا، صدر بھی ایسا ہوتا، چیف جسٹس بھی ایسا ہوتا کہ قرآن کی آیات سے فیصلے کرتا کہ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، یہ نہ دیکھتا کہ میرے گھر والے کیا کہتے ہیں، تو بچے کیا کہتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں، قرآن دیکھتا۔ اور پولیس کے آفیسر بھی قرآن کے حافظ ہوتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، عمر بن خطاب کے دور میں، چیف آف سٹاف بھی قرآن اور سنت کا حافظ اور عالم ہوتا تھا۔ اور جو خلیفہ ہے وہ قرآن اور سنت کا حافظ اور عالم ہوتا تھا۔ جو عدلیہ کا سب سے بڑا جج ہے وہ سب سے بڑا قرآن کا قاری ہوتا تھا۔ اور جو مسجدوں میں جو گورنر ہے وہ اسی شہر کی مسجد کا امام اور خطیب اور جنازے پڑھانے والا ہوتا تھا۔ یہ تھے وہ مقاصد جس کے لیے ہمارے بڑوں نے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نعرہ لگا کر یہ پاکستان بنایا تھا۔ لیکن کوئی ہمیں قرآن اور سنت کا عالم اور حافظ نہ ملا ان حکمرانوں میں۔ اب کسی کو آپ چور کہیں، ڈاکو کہیں، بدکار کہیں اور شرابی کہیں، جو مرضی کہیں، کہ ہم نے کوئی معیار رکھا ہی نہیں تھا۔ آپ کو ماشاءاللہ ہر قسم کے تحفے مل جائیں، ہر قسم کی آئٹم مل جائے گی۔ کیوں؟ اگر پہلے سے یہ قانون بنا ہوتا کہ جو قرآن کا حافظ اور سنت رسول کا عالم نہیں ہے وہ پاکستان کا حکمران اور کوئی ذمہ دار آفیسر نہیں بن سکتا۔ اور جو نصاب جس نے سب سے پہلے بنانے والا تھا، جرمن کا یہودی جو مسلمان ہوا، اور محمد علی جناح نے اس کو وزیر تعلیم پاکستان کا پہلا بنایا، اور اس نے جب نصاب بنایا تو ہمارے لوگوں نے اس کے دفتر کو آگ لگا اور اس کو سفیر بنا کر باہر بھیج دی، اور وہ فوت ہوا تو اس کی لاش پاکستان میں نہیں آنے دی۔ یہ 75 سال سے اس پاکستان کے خلاف سازشیں چل رہی۔ ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ذوالجلال اتنی قربانیاں دی پاکستان بننے میں، گھروں کو چھوڑا، 20 لاکھ مسلمانوں کی لاشیں تڑپیں، اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہمیں ایسے حکمران عطا فرما جو قرآن کے، حدیث کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور خلفائے راشدین کی سنت پر چلنے والے ہیں۔ اور وہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہم قرآن کو خود پڑھیں گے، قرآن کو پڑھائیں گے، اس کو پڑھنے پڑھانے والوں کا احترام کریں گے، ان کی عظمت اور ان کو بڑا سمجھیں گے، اس علم کو سب سے اعلیٰ علم سمجھیں گے جو انسان کو انسان بنا کر اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، قرآن کی صورتیں حفظ کریں، حدیث کا ترجمہ پڑھیں، اور علماء کے پاس بیٹھ کر ہم دین سیکھیں کہ دین کیا ہے۔ اب بہت سارے ساتھی اور بھائی وہ سوشل میڈیا سے دین سیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا سے یاد رکھیے کہ صرف سوشل میڈیا سے دین سیکھنے والے وہ ایک اچھی بات بھی سیکھیں گے اور ساتھ ساتھ گمراہی بھی سیکھیں گے۔ آپ نے دین سیکھنا ہے تو علماء کے پاس بیٹھ کر، شاگرد بن کر، مسجد میں آ کر اور قرآن ہاتھ میں پکڑ کر آپ ترجمہ سیکھیں، آپ صحیح بخاری سیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کیا ہے اور مسلمان کیا ہے اور عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال
पूरी उम्मत मुस्लिमा पर रहम फरमाए और पाकिस्तान पर रहम फरमाए, पाकिस्तान में अमन और सलामती कायम फरमाए। और अल्लाह तौफीक दे कि हम आवाम से लेकर ऊपर तक कुरान और सुन्नत की तालीम को आम कर दें। हर घर के अंदर कुरान की आवाज़ आए, हर घर के अंदर सही बुखारी मौजूद हो और वो खुद पढ़ें और उलमा से सीखें, ताकि उनको पता चले कि मुसलमान क्या होता है और उम्मत मोहम्मद में शामिल होने का शर्फ ये इंसान को कब मिलता है। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अम्मा बाद। आप हजरात को याद होगा कि मैं काफ़ी मुद्दत के बाद आपकी ज़ियारत, आपसे हम कलाम होने के लिए हाजिर हुआ और बड़ी देर के बाद मैंने जुमे का खुतबा यहाँ साथियों के इसरार पर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मुझे इस वजह से आना पड़ा कि शायद ज़िंदगी में जो मेरी खुशी के दिन थे उनमें एक वो दिन भी था कि जब मुझे यहाँ साथियों ने ये मुझे बतलाया कि यहाँ इस मस्जिद में हम कुरान मजीद के हिफ्ज़ और तजवीद की क्लास शुरू कर रहे हैं। ये वो तमन्ना थी मेरी और हज़रत सैयद सईद अहमद शाह साहब मशहदी और सैयद अबू बकर शाह साहब, अल्लाह अकबर, जो हम 40 साल पहले, आज से 40 साल पहले सोचा करते थे और ये ख्वाब हम देखा करते थे कि हमें अपने गांव में कुरान मजीद के हिफ्ज़ और कुरान और सुन्नत की तालीम का इदारा कायम करना चाहिए, लेकिन मैं ना कर सका। शाह साहब को अल्लाह रब्बुल जलाल ने इतनी मोहलत ना दी। सैयद सईद अहमद शाह साहब रहमहुल्लाह, अल्लाह उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए। एक दफ़ा हमने शुरू भी किया था, लेकिन चंद महीने के बाद यहाँ कुछ ऐसी मुश्किलात आईं कि वो हमें ख़त्म करना पड़ा। जमाती जो हजरात हैं करीबी वो जानते होंगे। और मुझे इंतहाई खुशी हुई कि हम दोबारा पूरे अज़्म और हिम्मत के साथ इंशाअल्लाह कुरान यहाँ इस गांव के और आस पड़ोस के बच्चों को कुरान याद करवाने के लिए और तजवीद पढ़ाने के लिए और दीन सिखाने के लिए हम इदारा शुरू कर रहे हैं। तो मैं मसरूफियत के बावजूद आज टाइम निकाल कर आया। आपको मुबारक हो, आप खुशकिस्मत हैं। शायद आपको इस चीज़ की कदर ना हो। जब इस गांव से कुरान हिफ्ज़ करने के लिए मैं ये निकला था, यहाँ कोई बंदोबस्त नहीं था। बड़े बुज़ुर्ग मेरी हिस्ट्री है तो और मेरे सारे हालात को जानते हैं कि मैं किस तरह कुरान मजीद को हिफ्ज़ करने के लिए निकला था। बड़े बुजुर्गों को पता है। आज अगर अल्लाह रब्बुल जलाल ने ये मौका दिया और कुरान हिफ्ज़ करने के लिए थर पार करके इलाके से बच्चे चलते हैं और हमारे इस पंजाब के मदारस में आते हैं दीन सीखने के लिए, कुरान हिफ्ज़ करने के लिए। मैं 4 दफ़ा तकरीबन थर पार करके इलाके सिंध के आखिर इलाके में गया हूँ और वो अपने बच्चे देते हैं कि यहाँ तो कोई जनाजा पढ़ाने वाला नहीं, यहाँ तो कोई नमाज़ें पढ़ाने वाला नहीं है, तो हमारे बच्चे ले जाओ। और वहाँ के बच्चे पंजाब के मदारस में आकर हमारे पास पढ़ रहे। आप
بڑی خوش قسمتی اور مبارک بات کے مستحق لوگ ہیں کہ جن کے گاؤں میں، جن کے پڑوس میں، جن کے گھروں میں اللہ ذوالجلال نے یہ بندوبست فرمایا کہ آپ کے بچے قرآن پڑھیں بھی، قرآن کو حفظ بھی کریں، قرآن کی تجوید بھی پڑھیں، جو سب سے اعلیٰ علم ہے، اور باقی دوسرے علوم بھی پڑھتے رہیں، آپ اس کا کوئی انکار نہیں کرتے، تو آپ کے لیے خوشخبری ہے، سعادت ہے۔ اگر آپ اس کی قدر کریں گے تو اللہ ذوالجلال اس میں برکت دے گا، آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے اور آپ کندھے سے کندھا ملائیں گے، آپ ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کچھ لوگ بد نصیب ہوتے ہیں، بد نصیب کہ خیر کا کام شروع ہو تو ان کے دل میں شیطان ایسا بغض ڈالتا ہے اور ان کی زبانیں اس طرح آگ برستی ہیں، اور سوائے شیطانی عمل کے، تنقید کرنے کے، باتیں کرنے کے، بکواس کرنے کے، ان کی زبان پہ اور کچھ نکلتا ہے۔ قاری کیا کرتے ہیں جی، بچے کیا کرتے ہیں جی، ان کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے جی، شرارتیں کرتے ہیں جی، فلاں کرتے ہیں جی، بس ان کی زبان پر یہ بد نصیب لوگ ہیں، بد قسمت لوگ ہیں۔ ہم نے وہاں حفظ کا ایک مدرسہ چلا رہے تھے تو ایک بزرگ آتے اور میرے پاس بیٹھ جاتے کہ جی بچے دوڑ لگاتے ہیں، یہ کرتے ہیں جی، آپ بچوں کو سکھاتے کیوں نہیں ہیں، سمجھاتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا بچے چھوٹے ہیں، چھوٹوں کا کام ہے شرارتیں کرنا، بھاگتے ہیں تو کیا ہوگی، شرارتیں کرتے ہیں تو کیا ہوگی؟ اچھا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ نے اس کو توفیق دی تو ان کا بچہ بھی حفظ کی کلاس میں داخل ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ بچوں کے ساتھ بچے تو کیا گھر میں شرارتیں نہیں کرتے؟ بچے گھر میں نہیں بھاگتے، مسجد میں بھاگ لیا تو کیا ہو گیا؟ لیکن ویسے بغض ہوتا ہے دل میں، بد قسمتی کہہ لیں، بد نصیبی کہہ لیں کہ اچھے کام پر تنقید کرنا، کیڑے نکالنا، بک بک کرنا، اور پڑھانے والوں کو بھی، پڑھنے والوں کو بھی باتیں کرتے جانا۔ ٹھیک ہے، جو اپنے ساتھ یہ بد نصیبی لے جانا چاہتا ہے تو یہ اس کی قسمت ہے، اس کی قسمت ہے۔ وہ ایک دن میرے پاس ہی بیٹھے تھے تو وہ بچے سارے اندر مسجد کے اندر شرارتیں کر رہے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کبھی شکایت نہیں لگائی؟ تو کہنے لگے کہ اب میں کیسے شکایت لگاؤں، میرا بچہ بھی وہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ ان کی حوصلہ افزائی کریں، زبان سے دعائیں کر دیں اور کچھ نہیں کرنے جوگے۔ ویسے تو میں آخری بات یہ کہوں گا کہ دینی مدرسہ جس میں قرآن اور سنت پڑھایا جاتا ہے، حفظ کروایا جاتا ہے، اس پر جو پیسہ خرچ ہوگا وہ اس کائنات میں سب سے بہترین جگہ اور سب سے زیادہ اجر والی جگہ پر خرچ ہوگا۔ پیسے ہم خرچ کرتے ہیں اور کچھ لوگ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، بیمار کا علاج بھی کرتے ہیں، اچھی بات، اچھی بات، اللہ اجر دے گا، لیکن سب سے زیادہ اجر اور سب سے بہترین مصرف اور سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کی خرچ کرنے کی جگہ اور سب سے زیادہ قیامت کے دن اجر لینے کی جگہ وہ دین کے مدارس، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے علماء اور قراء کی خدمت، یہ سب سے بڑا کام ہے، اس لیے کہ یہ کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، یہ ان کے کام کی اشاعت ہے۔ آپ نے کیوں کہا تھا، آپ نے کیا فرمایا تھا کہ لوگوں، جس شخص نے میرے اوپر احسان کیا تھا میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے، اور میں دنیا سے اس حالت میں جا رہا ہوں کہ میرے اوپر اب کسی کا احسان نہیں ہے سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے کہ ابو بکر نے اپنا سارا مال میری جھولی میں ڈال دیا تھا اور میری گھر کی ضروریات میں
اگر سب سے زیادہ نفع مجھے پہنچایا تو ابو بکر کے مال میں پہنچایا تھا، ابو بکر کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکتا۔ اس لیے اس قرآن کے حفظ کی کلاس میں تو آپ کو خود آ کر پوچھنا چاہیے کہ بھئی ہماری شرکت بھی ہو جائے، ہمارے پیسے بھی اس میں لگ جائیں۔ جو پڑھانے والا ہے، جو پڑھنے والے ہیں، ان کی ضروریات ہیں، ان کا اگر کھانے کا بندوبست ہوتا ہے، جو پڑھانے والے ہیں ان کی ضروریات کا بندوبست ہوتا ہے، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا یہ سعادت ہے۔ پیسے تو ہم خرچ کرتے ہیں، ہمارے دیہاتوں میں ہوتا ہے جی ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تو شہری لوگوں کے پاس، وہ تاجر ہیں، ان کے پاس بڑے پیسے ہوتے ہیں، اور جب لڑائی ہو جاتی ہے، کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے، جھوٹا کیس بنانا ہوتا ہے، خود ہی اپنے ہاتھ کو زخمی کر کے تو رزلٹ لینا ہوتا ہے، تو پھر پیسے کہاں سے نکلاتے ہیں؟ اور جب لڑتے ہو آپس میں، کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو اچھے بھلے نمازی بھی، دیندار بھی، داڑھی والے بھی پہلے مسجد میں خرچ 100 روپیہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور جب ان شیطانی کاموں میں چلیں گے تو پھر ماشاءاللہ لاکھوں روپے نکلاتے ہیں۔ کہاں سے نکلاتے ہیں؟ فساد کے اندر، لڑائی جھگڑے کے اندر، ایک دوسرے کے خلاف کیس بنانے کے اوپر، کسی کی وراثت کو ہڑپ کرنے کے اوپر، اپنے بھائی اور بہن اور ورثاء کی وراثت کو ہڑپ کرنے پر، عدالتوں میں دھکے کھانے پر اور ذلیل ہونے پر پیسے کہاں سے نکلتے ہیں؟ پتہ چل جائے نا کہ انسپیکٹر نے آنا ہے، بھاگے پھرتے ہیں ہم، وہ جی ہم پیسے دینے کے لیے تیار ہیں۔ کہاں سے نکلتے ہیں پیسے؟ اور جب مسجد کی ضرورت ہو، جب مدرسے کی ضرورت ہو، جب قاری صاحب کی تنخواہ کا مسئلہ ہو، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس تو ہے کچھ نہیں، ہاں گالیاں سن لو، باتیں سن لو ادھر ادھر کی۔ تو میری یہ گزارش ہے آپ حضرات سے کہ آپ 2 کام کریں، 2 قربانیاں دیں۔ اگر ادارہ شروع ہوا ہے تو اللہ کرے اس میں استمرار آئے، دوام آئے، اور یہ آگے بڑھے، یہ ادارہ مستحکم ہو اور پوری ایک یونیورسٹی بن جائے، مدینہ یونیورسٹی کی طرز پر، مسجد نبوی کی طرز پر، کہ جس میں لوگوں کو قرآن اور سنت اور دین سکھایا جائے، اور یہ شرف اور برکت آپ کے گاؤں کو، بھنبا کو یہ شرف حاصل ہو۔ اس کے لیے اپنے بچوں کو بھی اس طرف لگائیں، خود بھی لگیں، قرآن خود پڑھنا شروع کریں۔ میں نے کئی ایسی کلاسیں دیکھی کہ وہاں دادا، بیٹا اور پوتا تینوں ایک کلاس میں پڑھتے، دادا بھی اللہ نے سمجھ دے دی نا، ساری زندگی تو دھکے کھاتے رہے، ساری زندگی تو جاہل رہے، اور جب اللہ نے سمجھ دی کہ ہم نے زندگی کہاں گزاری، تو پھر دادا سے لے کر اس کا بیٹا اور پوتا یہ تینوں ایک کلاس میں انعام دینے گیا، تو مجھے کہنے لگے، وہ جن کو انعام دینا تھا نا، لوگ بلاتے ہیں جی اب سب انعام دیں، تو مجھے کہنے لگے جی یہ دادا صاحب ہیں۔ میں نے کہا اچھا۔ اس کا بیٹا آ گیا انعام لینے کے لیے، اس کو انعام دیا، کہتے ہیں یہ اس کا بیٹا ہے۔ اچھا، پھر ایک چھوٹا سا ایک بچہ آ گیا انعام لینے، تو میں نے مذاق میں کہا کہ یہ سارا انعام تسی کیوں کاری لے جانا؟ کیسا خوش نصیب وہ گھر ہوگا کہ بچے بھی ماشاءاللہ قرآن پہ لگے ہوئے ہیں، باپ بھی لگا ہوا ہے اور دادا بھی لگا ہوا ہے۔ اس طرح کے آپ بھی گھر بنائیں، اس طرح کے اپنے گھروں کو زندہ کریں اور اپنے گھروں کو آباد کریں۔ آپ سارے قرآن پر لگیں، بڑے بھی لگیں، اور اس طرح کی کلاسیں میں یہاں شاہ صاحب سے اور اپنے عزیزم یہ عمر حیات ہے نام، خضر حیات، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس طرح کا نصاب بنائیں کہ بڑوں کی کلاسیں بھی ہوں، اور جو درمیان یہ جو بڑے ہیں نا، یہ ایسے کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، دماغ نہیں کام کرتا، زبان موٹی ہو گئی، لیکن شرارتوں کے لیے دماغ بھی بڑا کام کرتا ہے، اور گالیوں کے لیے زبان بھی بڑی ماشاءاللہ فصیح بلیغ بولتی۔ اس وقت نہیں یہ زبان موٹی ہوتی، گالیاں دینے کے لیے اور غلط سوچ کے لیے، حساب کتاب کرنے کے لیے، دنیا کا نفع نقصان سوچنے کے لیے بڑا عقل مند ہے، اور کہتے ہیں کہ قرآن پڑھ لو۔ ایک مولوی عبد القادر صاحب ہوتے تھے، فوت ہو گئے ہیں،
وہ बेचारे सारी जिंदगी पारा पकड़कर फिरते रहते थे। चलो नहीं कुरान पढ़ना उनको आया, लेकिन इस हालत में अल्लाह के पास गए हैं कि उनके हाथ में कुरान था और वो पारे पढ़ते पढ़ते दुनिया से चले गए। ये है इंसान की सआदत। आप खुद भी इसमें वक्त लगाएं और बच्चों को भी इस तरफ लगाएं। ये सबसे बड़ी डिग्री और सबसे बड़ी आप हजरात की सआदत है। और अपनी जेबें भी आप ढीली करें, इस पर खर्च करें। ये सबसे बेहतरीन मसरफ़ है। इससे खूबसूरत और बेहतर और कोई मसरफ़ नहीं होता है। अल्लाह अज़्ज़ल जलाल इस काम को मुबारक बनाए। आप लोगों को मुबारक हो, आपके बच्चों को मुबारक हो, और अल्लाह इसमें इस्तेहकाम दे, इसके मुआविन बने और इसके लिए दुआएं करें, ज़बान से इसकी तारीफ़ करें और इसको अच्छा बनाएं। कोई कमी और कोताही है तो आप जिम्मेदार से रब्ता करें, ना कि गलियों और बाज़ारों में आप ज़बानों को चलाते फिरें। सआदत होगी अगर आपकी दुआओं में ये तहफ़ीज़ कुरान के मदरसे के लिए भी दुआएं हों, कारी साहब के लिए दुआएं हों, ज़िम्मेदारान के लिए दुआएं हों, और इनकी तारीफ़ करें। और बदकिस्मती लेकर वो शख्स अपने साथ जाएगा जो सिवाय मुखालफत के उसको और कोई काम नहीं होता। मफातिहुल शर मफातिहुल खैर, कुछ लोग वो आग की कुंडली होते हैं। कुंडली आप जानते हैं, वो जिससे आग को तेज करते हैं। हर जगह पे फितना फैलाना, जुबान चलाना, और जुबान से कोई खैर की बात ही ना निकले। जहां जाएंगे फसाद डालेंगे, चुगलियां करेंगे और एक दूसरे को लड़ाएंगे। कई इस तरह के शैतान होते हैं, शैतान सिर्फ, और कई इस तरह के नेक लोग होते हैं कि झूठ बोलकर भी सुलह करवाएं। झूठ बोलकर, सच बोलकर लड़ाई करवाना ये सवाब है, या झूठ बोलकर सुलह करवाना ये सवाब है।